إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ہر قسم کی حمد و سلام تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور مشکل کشا ہے انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے مجھے سنانے کے بعد آپ کے سننے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے الہی جو ایمان ہے اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہے اللہ انہیں حلال رزق عطا فرما الہی ہم سب گناہگار خطاکار سیاہکار ہیں اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہی اہل غزہ کو آپ غموں سے رہائی دے الہی اہل غزہ کو اب غموں سے رہائی دے اللہ ان کی غیبی مدد فرما اللہ جس طرح تو نے بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں نہایت ہی و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں انسان کی زندگی کا
سب سے قیمتی سرمایہ اس کے نیک اعمال ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں. مال، اولاد، دنیا گزارنے کے لیے مالک کی اربوں خربوں نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور جو میں اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہوئے استعمال بھی کرتے ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہدایت مل جانا. اور پھر جس انسان کو ہدایت مل جائے اور وہ نیک اعمال کرے، نماز کی صورت میں، روزہ رکھنے کی صورت میں، قرآن پڑھنے کی صورت میں، اللہ کا ذکر کرنے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، لوگوں کی مدد کی صورت میں، الغرض تمام نیک اعمال جو اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کرنا مجھ پر اور آپ پر لازم ہے. اللہ رحمت فرمائے ہم سب پر. سچی اور کھری بات ہے، ہم اس طرح کے مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ ہم مسجد میں نیک اعمال کرتے ہوئے یا کر کے باہر نکلے، ہم سینکڑوں ایسے اعمال کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. میرا قیمتی سرمایہ میرا بیٹا ہے، آپ کی اولاد ہے، میرے پیسے آپ کے پیسے ہیں. ہم کتنی ان کی حفاظت کرتے ہیں. بچے کو چوٹ نہ لگے، بیمار ہے تو ہسپتال میں لے کر جانا، زیور ہے گھر کے اندر، دولت ہے، اس کو ہم نے کتنا محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور مختلف ذرائع کے ساتھ اس کو ہم نے محفوظ کیا ہوا. میں نے کبھی سوچا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے، میری 30 سالہ زندگی گزر گئی ہے، سن بلوغت سے لے کے اب تک کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، آپ نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں. کیا کبھی ہم نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ میرے نیک اعمال محفوظ ہیں یہاں چلے گئے ہوئے؟ اور اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ایک بات کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے نا، اس کے بعد اس کی حفاظت اس طرح کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں ان کی حفاظت اس طرح کرنی ہے، عمرہ پہ گئے ہیں، حج کو ادا کیا ہے، زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی مشکل کو دور کیا ہے. تمام نیک اعمال کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کائنات کے خالق و مالک نے میری اور آپ کی اصلاح کرنی ہے. اس لیے کی ہے کہ بندہ مومن جو نیک اعمال کرے پھر ان کی وہ حفاظت بھی کر سکے، اور پھر یہ قیمتی سرمایہ اس کو قیامت کے دن اللہ کے حضور کامیاب بھی کر دے. 4 قابل غور باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے، اور اس پہ غور کرنا ہے ہم سب نے، اگر یہ قابل غور باتیں موجود نہیں ہیں ہمارے اعمال کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے فکر کرنی ہے کہ میرا نیک اعمال کسی کھاتے کا نہیں ہے. دنیا کا دستور ہے، دکان چلانے والا، گاڑی چلانے والا، کسی جگہ پہ کام کرنے والا، جب تک گائیڈ لائن کے مطابق وہ کام نہیں کرے گا اس کا کام کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا. آپ نے گاڑی چلانی ہے، وہ پیٹرول کے بغیر ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کوشش کریں وہ آن نہیں ہوتی ہے. آپ نے فصل لگانی ہے،
جتنی دیر تک آپ اس کی نگرانی نہیں کریں گے، اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کی جو صورتیں ہیں اس کو پیش نہیں لائیں گے، تو ہمیں اس کا اناج صحیح طریقے سے نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دستور اور رسول بنائے اور سکھلائے ہمیں۔ بالکل اسی طرح نیک اعمال کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں دستور اور آئین بتائے ہوئے ہیں، اگر اس کے مطابق ہوں گے تو پھر قابل قبول ہے۔ اور یہ واضح بات ہے، یہ بالکل واضح بات ہے، اور یہ فرقہ واریت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر فتویٰ لگا دیں کہ تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، جو تم نے روزے رکھے ہیں، جو تم نے زکاتیں اور حج کیے ہیں، جو تم نے عمرے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے جائیں۔ نہ، ہم قرآن کی آیت کو پڑھیں گے، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے، اور آپ بھی خود فیصلہ کیجئے گا کہ جو قابل غور باتیں ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھنا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی کیا میرے اور آپ کے نیک اعمال اسی طرح کے ہیں۔ پہلی قابل غور بات، لازمی اور ضروری بات کہ جو بھی نیک عمل کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کام میں موجود نہیں ہے، آپ نے جس طرح نماز سکھائی وہ نماز نہیں ہے، آپ نے جس طرح روزہ گزارنے کا طریقہ بتایا وہ روزہ نہیں ہے، آپ نے جس طرح ذکر و اذکار سکھائے اس طرح میرا ذکر و اذکار نہیں ہے، آپ نے جیسے قرآن پڑھنا سکھایا اس طرح میرا قرآن پڑھنا نہیں ہے، تو مجھے اس بات پہ غور کر لینا چاہیے میرا وہ عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچ رہا۔ حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ نے اس حدیث کو اکثر سنا ہے، تجدید ایمان کے لیے دوبارہ اس حدیث کو سنیں اور پھر اس کے ساتھ غور کریں کہ ہم نیک اعمال کو کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کو ادا کیا، دستور تھا صحابہ کرام کا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے۔ تو اس صحابی نے بھی نماز پڑھی، اس صحابی نے اس نماز کے اندر تکبیر تحریمہ بھی کہی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، رکوع سے اٹھے بھی ہے، سجدہ میں بھی گئے ہیں، سجدہ کے درمیان بیٹھے بھی ہیں، دوبارہ سجدہ کیا، پھر سلام بھی پھیرا ہے، جس طرح وہ جون سی نماز انہوں نے ادا کرنی تھی۔ لیکن نماز ادا کرنے کے بعد کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اور کائنات کے امام نے صرف چند کلمات کے اندر پہلے بات کہی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ لوٹ جائیں، آپ چلے جائیں، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، آپ جا کر نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی۔ کس مسجد میں ادا کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں وہ ادا کر رہے ہیں، اور کائنات کے سب سے بہترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، اور دیکھنے والا پوری کائنات کا امام ہے، لیکن وہ نماز صحیح طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو کائنات کے امام نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، آپ لوٹ جائے اور جا کر نماز کو دوبارہ ادا کریں، آپ نے حقیقی نماز کو ادا نہیں کیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں دوبارہ گیا، حدیث کے اندر ہے 2 سے 3 دفعہ یہ کام ہوا، صحابی نے نماز ادا کی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے دوبارہ وہی کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، آپ لوٹ جائیں اور جا کر نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ پھر آخر صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اس انداز سے کی تھی، آگے سے منہ پھٹ نہیں بن جاتے تھے، اور تنو کی پتہ تو آج مولوی اٹھے ہیں اور جب تو دین دیا کتاباں پڑھا ہے تو ان ساڑیاں نمازاں خراب پیا کرنا ہے، اور تنو دین کا چوکھا پتہ لگ گیا۔ نہ بھائی نہ، اگر ایک بندہ آپ کو کائنات کے امام کی بات بتا رہا ہے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے، آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ تہ دل کے ساتھ اس کو قبول کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے اس عمل کو بنایا جائے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میری جو خطا ہے، میری جو غلطی ہے وہ بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے قیام تو کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہو، تشہد بھی کیا ہے، لیکن جس طرح نماز کو آسان اور سہل کر ٹھہر کر ادا کرنا ہے، اور جو نماز کا صحیح طریقہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، وہ نہیں ہے۔ صحابی نے بات کو سنا اور اس کو قبول کر لیا، اور پھر دوبارہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے انہوں نے نماز کو ادا کی۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل کریں یا آپ بہت بڑا نیک عمل کریں، آپ دیکھا کریں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میڈیا کا دور ہے، ایسے اعمال بتا دیے جاتے ہیں جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ بے شک جتنی مرضی نوافل کو ادا کریں، آپ کھڑے ہو کر قیام لمبا کریں، اگر ہمارا وہ قیام اور ہمارے وہ نمازوں کو ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو کائنات کے امام نے اپنے صحابی کو یہ کہہ دیا کہ آپ لوٹ جائیں اور لوٹ کر نماز کو دوبارہ ادا کریں۔ تو پہلی قابل غور بات یہ ہے، آپ نے کوئی بھی نیک عمل کرے، صرف نماز کی بات نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، آپ نے حج اور عمرہ کرنا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس میں دیکھا کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا بتایا ہے۔ دوسری قابل غور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہوں کو بیان کیا ہوا ہے، اگر کسی بندے کے اندر وہ گناہ ہے تو اس کو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب کا پینا یہ گناہوں کی ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک بندہ جب شراب کو پی لیتا ہے پھر وہ کس طرح کے اقوال و افعال کرتا ہے آپ احباب اس حوالے سے جانتے ہو۔ اور پھر کائنات کے امام نے فرمایا فمن شربھا، جس نے اس شراب کو پی لیا لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فإن مات، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا وہی فی بطنہ، اور وہ شراب اس کے پیٹ میں تھی، مات منہ جاہلیہ، اس کی وہ موت جہلیت کی موت ہو۔ سب سے پہلے جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھایا ہے اور جو قابل غور بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایسی چیز کو کھاتا اور پیتا ہے جس نے اسلام کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر وہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کا ذہن موف ہو جاتا ہے، جس سے انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو پینے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ ایسے اقوال اور افعال کرتا ہے جو کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ 40 دن تک بھی عبادت کرے گا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر اگر شراب ہی پی ہوئی ہے اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور اس کے پیٹ کے اندر وہ شراب موجود ہے، کائنات کے امام نے فرمایا وہ جہلیت کی موت مرا ہے، اس کو اسلام کی موت نہیں ملے گی۔ آپ اخبار میں دیکھتے ہوں گے، میڈیا تو دور کی بات ہے، آپ اپنے گاؤں میں دیکھتے ہو سنتے ہوں گے فلاں کے گھر میں شراب چل رہی ہے، فلاں ڈیرے پر شراب چل رہی ہے، فلاں بندہ شراب کو لے کر آتا ہے اور گاؤں میں تقسیم کر رہا ہے، اور فلاں کے گھر کے اندر بھی چلتی ہے، اور پھر اس نے پینے کے بعد ماں اور بہن اور بیٹی کو ایسے بکواسیات کیے، بیوی کے ساتھ اس انداز سے پیش آیا کہ ہائے افسوس کہ وہ کلمات کو ادا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بتا دیا ہے، ایک قانون بتا دیا ہے کہ اگر ایک بندہ ایسی چیز کا استعمال کرے گا اس کے بعد 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے، کسی عامل کے پاس جائے، اس کو اپنا ہاتھ جا کر دکھائے، ہاتھوں کی لکیریں دکھائے، اس عامل کو کہے کہ میرا مستقبل مجھے بتا دے، ہاتھ دکھانے والے کو کہے کہ میری لکیروں کو پڑھ کر میری تقدیر کو بتا، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی 40 دن تک عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں وہ عبادت کرتے بھی رہے اللہ ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ سب سے پہلے نمبر پر بھاگنے والا غلام، اتنی دیر تک جب تک وہ واپس نہیں آ جائے گا اس کے درمیان اس نے جتنے نیک اعمال کرنے ہیں اللہ اس کے قبول نہیں کریں گے۔
اسی طرح خواتین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا، جس کا خاوند اس سے ناراض ہو گیا، رات بھر ناراض رہا، دن کو ناراض رہا، اور اس کے درمیان اس نے جو عبادت کی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اس کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے۔ اور پھر بڑی سخت بات ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بالخصوص ہمارے حوالے سے، ایک ایسا امام، ایک ایسا خطیب، ایک ایسا جماعت کروانے والا، ایک ایسا جمعہ پڑھانے والا جس کے سامعین ان حاضرین اس کے ساتھ خوش نہیں، آپ نے فرمایا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ ہماری اصلاح بھی فرمائے۔ یہ تین اعمال آپ نے بتائے ہیں، تین اصول سکھائے ہیں، ایک بھاگنے والا غلام، ایک ایسی عورت جس کا شوہر اس کے ساتھ ناراض، اور ایسا امام جس سے اس کی رائے خوش نہیں ہے، اس کے ساتھ ناراض ہے یا اس کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ایسے تین قسم کے لوگوں کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ پہلی قابل غور بات یہ تھی کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی حرام چیزیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ان کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ نجومی کے پاس جا کر، عامل کے پاس جا کر آپ اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں اور آپ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں جو آپ کی تقدیر آپ کو بتائے گا۔ تقدیر تو لکھنے والا مالک ارض و سما اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی طرح تین قسم کے ایسے لوگ جس کا تذکرہ ہم نے حدیث کے اندر کیا ہے، جو آپ نے سنی ہے، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تیسری اہم بات یہ ہے، آپ چھوٹا عمل کریں، آپ بڑا عمل کریں، ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میری عبادات کو قبول فرمانا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو یہی دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے جو ہم اکثر خطبہ میں پڑھتے ہیں، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے، جو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ایسا علم جو نفع مند ہے، اور ایسے رزق کا سوال کرتے ہیں جو پاک ہے، جو مطہر ہے، جو حلال ہے، اور اللہ ایسے اعمال کی توفیق تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو قابل غور باتیں تین ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان 60 سال تک وہ عبادت کرتا رہے لیکن وہ عمل اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری قابل غور بات جس میں حرام کردہ چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح وہ تین اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اس طرح اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آخر پر قابل غور بات یہ تھی، آپ چھوٹا عمل کریں، آپ بڑا عمل کریں، اس کے بعد اللہ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنے حضور قبول فرمائے، اسی طرح آپ دعا کیا کریں اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے رات کا قیام کیا، تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے تیرے قرآن کی تلاوت کی، تو نے توفیق عطا فرمائی، زبان سے ذکر و اذکار کیا، اللہ اسے اپنے حضور قبول فرمانا، اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمانا۔ اور اگر ایک عمل قبول نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ پہنچتا نہیں ہے، تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ تو ان قابل غور باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق نیک اعمال کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا صلہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے ذریعہ سے انسان کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز ریاکاری ہے۔ جب آپ کوئی بھی عمل دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا بلکہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور متعدد حدیث ہیں اس حوالے سے۔ ایک مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا جو حقیقی طور پر بڑے ہیں، لیکن اگر ان اعمال کو ریاکاری کے ساتھ کیا جائے تو وہ اعمال ردی کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک بندہ جو جہاد کرنے والا ہے، مجاہد ہے، اور اسی طرح قاری قرآن ہے جو قرآن کو پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے،
اسی طرح سخی ہے جو سخاوت کرنے والا ہے، جب اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو ان تینوں کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، اور کائنات کے امام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جہاد کرنے والا مجاہد جہاد اس نیت سے کرے گا کہ دنیا والے اس کو بہادر کہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہیں گے کہ تجھے دنیا کے اندر صلہ چاہیے تھا، وہ میں نے تجھے عطا فرما دیا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اچھے انداز سے قرآن کو پڑھنے والا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا والے کہیں کہ اس کی آواز بہت پیاری، اس کی قرأت بہت پیاری، یہ جیسے قرآن پڑھتا ہے اس جیسا کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ جب ایک پڑھنے والے کی نیت یہ ہو جائے گی تو اللہ اس کو کہیں گے کہ دنیا کے اندر تجھے یہ چاہیے تھا، میں نے تجھے عطا فرما دیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سخی سخاوت کرنے والا جو اللہ کی راہ میں ایک لحاظ سے مال ظاہری طور پر خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے مجھے امیر اور سخی کہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک اعمال کو بھی ضائع کر دے گا اور سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں آپ سے بڑے شرک سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے شرک اصغر کا ڈر ہے اپنی امت میں سے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ریاکاری ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کا کرنا ہے۔ جب بھی ایک بندہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں اور اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آپ چھوٹا عمل کریں، آپ بڑا عمل کریں، اپنے اندر اخلاص کو لے کر آئے، اللہ کی رضا کو لے کر آئے، خوشنودی کو لے کر آئے، رضائے طلبی کو لے کر آئے۔ جب یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ان اعمال کے اندر خوبصورتی کو بھی پیدا فرما دیں گے، ان نمازوں کے اندر خشوع خضوع بھی پیدا ہو جائے گا، قرآن سے پڑھنے سے سینے کو سکون اور دل کو راحت بھی ملے گا۔ رات قیام کے اندر کھڑے ہیں تو پتہ بھی چلے گا آج امام نے کیا پڑھا ہے، آج کیا اس نے پڑھایا ہے اور کیا ہم نے سنا ہے۔ لیکن جب ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہو، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، رات کا قیام کرنے والے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر ان باتوں سے اس کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے گی تو ان نیک اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر سے ریاکاری کو ختم کریں۔ پھر بڑی ایک سخت بات ہے بے قابو زبان اور اس کے آوارہ بول۔ زبان بے قابو ہو جائے اور اس زبان سے پھر آوارہ بول نکلنا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا بینہ و بین الجنتی شبرن، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، یعنی کہ جنت کے اندر داخل ہونے میں صرف ایک بلش، ایک گٹھلا فاصلہ رہ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا پھر اس کو جہنم کے اندر کیوں ڈال دیا جائے گا؟ کائنات کے امام بتائیں گے کہ اس کی زبان آوارہ تھی، بے قابو تھی، اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرتا تھا، ایسے الفاظ کا استعمال کرتا تھا جس کے الفاظ اگلا سن کر پریشان ہو جاتا تھا۔ اس لیے جب بولیں سوچ کے بولیں، سمجھ کے بولیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ایک بندہ زبان کے ساتھ ہے وہ مسلمان اس کو کافر کہہ دیتا ہے وہ نیک اور صالح اس کو جہنمی کہہ دیتا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا وہ اس کو کافر نہیں کہہ رہا بلکہ خود کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو جہنمی نہیں کہہ رہا بلکہ خود کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال کے اندر نجات ہے، اور جس کے اندر یہ 3 اعمال آ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی۔ زبان سے بات کہنا، کلمات کہنا، گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا غلط نہیں ہے، لیکن جب بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، جب گفتگو ہو رہی ہو، اس کے اندر ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جو آوارہ بول ہوں، جو گندے الفاظ ہوں، جب ان کلمات کو استعمال کیا جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے نیک اعمال کا پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں۔ یہ جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ رکھیں۔ آپ جا کے باہر دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو رمضان کی قدر بھی نہیں کرتے ہیں، اس کے فیوز کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس مالک نے ہمیں یہ عطا دی ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ہم نے رات کا قیام کیا ہے،
ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کو کیا ہے، لیکن اپنی بے آوارہ زبان سے، بے قابو زبان سے، اس کے الفاظ سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لیجیے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک بلس کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر جنت کی بجائے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ پوچھا گیا کیوں، تو بتایا جائے گا کہ اس کی زبان اس کی حفاظت میں نہیں تھی، اس کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اور کائنات کے امام نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، 2 جبڑوں کے درمیان پڑی ہوئی زبان کو اور 2 ٹانگوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی اگر ضمانت دے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب ان چیزوں پر جنت کی ضمانتیں ہیں اور جب ایک انسان ان کا غلط استعمال کرے گا تو یقینی طور پر وہ جنت کی بجائے جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر وہ نیک اعمال کرتا، پھر اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس لیے میں نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دیں، اس سے ایسے اقوال کو نہ نکالیں، ایسی باتوں کو نہ نکالیں، ایسی ہلڑ بازیاں اور ایسے کلمات نہ استعمال کریں جس کے ساتھ کسی کے دل کو تکلیف ہو، کسی کے دل کو اذیت پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کے دیے ہوئے زخم جو ہے وہ ساری زندگی نہیں بھولتے ہیں۔ تلوار کا زخم ختم ہو جائے گا، وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن ایسے کلمات جو انسان کسی کے خلاف کہہ دے، کسی کے حوالے سے کہہ دے، وہ ساری زندگی اس کو بار بار یاد آئیں گے۔ اس لیے میں نے بھی کوشش کرنی ہے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح ناپاک دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے نامہ اعمال کو واپس بھیج دیتے ہیں جن کے دل پاک اور صاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، اپنے دلوں سے بغض کو نکال دیں، کینے کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، لوگوں کے باروں میں غلط سوچنا نکال دیں۔ ایک آپ کو اہم بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کائنات کے امام پر وحی جسم کے کس حصے پر نازل ہوتی تھی؟ وحی کے نزول کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے نا، نازل بالروح الامین۔ ہمارے ایمان کا حصہ کون سا ہے؟ دل ہے نا، زبان سے نہیں پتہ چلے گا، آنکھوں سے حقیقی طور پر نہیں پتہ چلتا، ہمارے اعمال سے بھی بسا اوقات نہیں پتہ چلتا، لیکن ہمارے ایمان کی اصل جگہ کون سی ہے؟ ہمارا دل۔ اور پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہماری کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور اگر یہی دل ناپاک ہو، اسی دل کے اندر حسد اور بغض اور کینہ بھرا ہوا، اسی دل کے اندر پاک نیت موجود نہ ہو، اسی دل کے اندر اخلاص موجود نہ ہو، تو نیک اعمال کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا مخلصین لہ الدین، دین کے ساتھ چلنا ہے تو اخلاص کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اگر ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا تو پھر ہمارے دل کے اندر اخلاص کیسے آئے گا؟ اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھا کریں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے عزیزوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے اہل محلہ کے بارے میں، ساتھ کھڑے ہوئے نمازیوں کے بارے میں۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، بطور بشر ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے زبان سے بھی ایسے کلمات ہو جاتے ہیں، ہمارے اعمال بھی اس طرح کے ہیں، تو اگر کبھی ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، ہمارے اعمال سے کسی کو تکلیف ہو، تو اس سے معافی مانگ لینا کوئی بری بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کے اندر اور اضافہ فرما دیں گے۔ اس لیے اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ اللہ کی نظر ہمارے دل پر ہے، اللہ نے ایمان کو دل کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ نے وحی کی جگہ دل رکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے دلوں کو دیکھیں گے؟ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پاک دل ہوتے ہیں نا، پاک دل ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک صاف رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک برتنوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اگر ہمارا دل پاک اور صاف نہیں ہوگا پھر ہماری ویلیو اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی جگہ جگہ فرمایا ہے یہ آپ کی جو ظاہری وضاقتہ ہے، یہ جو ظاہری خاندان ہے آپ کے، یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں
کہ لتعارفوا، یہ معرفت کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اسی طرح ناپاک دل کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی کوشش کریں کہ اپنی نیکی کرنے کے بعد کبھی نیکی کو جھٹلائے نہ۔ نماز پڑھ دی ہے، صدقہ دے دی ہے، خیرات دے دی ہے، کسی کی مدد کر دی ہے، کبھی اس کو جھٹلائے گا۔ ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پھر آپ نے فرمایا منہم المنان، جو اپنی نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں یا اس احسان کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن ان سے بات کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا جو نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ 3 قابل غور باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم کوئی بھی نیک عمل کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے عقائد کو درست رکھیں، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ پھر وہ 3 قسم کے لوگ جن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، بے قابو زبان کے آوارہ بول کو کنٹرول کے اندر رکھیں اور اپنی زبان کو اپنے قبضے میں لے کر آئے، بس ایسے کلمات اور ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو یا کسی کے دل یا کسی بھی لحاظ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو۔ اس طرح اپنے دل کو پاک رکھیں، ناپاک ہونے سے بچائیں، اور نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکیوں کو جھٹلائے نہ۔ اللہ جو بھی نیک عمل کرے تیری رحمتوں پہ ہے منحصر ہر عمل کی قبولیت، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر ہر عمل کی قبولیت۔ مجھے صدیقہ التجا ہے نہ ہی شعور نماز۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہمارے نیک اعمال کو اپنے حضور قبول فرمانا، اور یہ جو غلطیاں اور خطائیں ہیں اس سے ہمارے اعمال کو پاک فرمانا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا بالرياء وألسنتنا بالكذب، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين،
اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.